السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات، آج رجب شریف کی 23 تاریخ ہے اور دوشنبے کو 26 اور منگل کو 27، اور دوشنبے اور منگل کے بیچ والی جو رات ہے وہی 27ویں شب ہے، شب معراج ہے۔ اس لیے آج اسی موضوع پر بیان ہوگا۔ ہم نے خطبے میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، تیسرا پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں، پہلے رسولوں کا ذکر کیا ہے، پھر فرمایا کہ یہ رسول ہیں، تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔ بعض رسول کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، بعض رسولوں کا درجہ بعض رسولوں سے بلند کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے مراتب جداگانہ ہیں، سب کے مرتبے الگ الگ ہیں۔ بعض حضرات سے بعض حضرات افضل ہیں، اگرچہ نبوت میں کوئی فرق نہیں، وصف نبوت میں سب برابر کے شریک ہیں، مگر خصائص میں، کمالات میں، مقامات میں، فضائل میں سب کے درجے الگ الگ ہیں۔ یہی اس آیت کا مضمون ہے اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے۔ اب تمام رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد اجمالی طور پر پھر یہ فرما دیا کہ یہ سب رسول نبوت میں تو برابر ہیں، لیکن فضائل و کمالات میں برابر نہیں، بعض سے افضل ہے۔ اس کے بعد دو رسولوں کا ذکر خاص طور سے فرمایا، دو رسولوں کا ذکر فرمایا، منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے کوئی وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، یعنی بے واسطہ کلام فرمایا، بغیر فرشتے کے واسطے سے براہ راست کلام فرمایا، اور وہ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے۔ اس لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ کلیم اللہ کے معنی ہی ہے وہ پیغمبر جن سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا، بے واسطہ کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کوہ طور پر کلام فرمایا، ان کو کلام سے مشرف فرمایا۔ تو موسیٰ کلیم کا ذکر ہوا، پھر فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور انہی رسولوں میں ایک رسول وہ ہے
جسے سب پر درجوں بلند کیا۔ ایک رسول ایسے ہیں کہ ان کو تمام رسولوں پر درجوں بلند کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ وصف سننے کے بعد ہر آدمی کا ذہن جاتا ہے کہ اس سے مراد ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کثیر درجات کے ساتھ تمام نبیوں پر افضل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خصائص و کمالات جن میں آپ تمام انبیاء پر فائق ہیں، افضل ہیں، اور جن کمالات و خصائص میں کوئی بھی آپ کا شریک نہیں ہے، وہ خصائص بے شمار ہیں، وہ کمالات بے شمار ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا رفع بعضهم درجات، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اور رسولوں پر درجوں بلند کیا ہے۔ ان درجوں کا کوئی شمار قرآن شریف میں ذکر نہیں ہے۔ تو جب قرآن کریم نے ان درجوں کا کوئی ذکر نہیں فرمایا تو اب کون اس کا اندازہ لگا سکتا ہے، کون اس کی حد بندی کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، یہ عام مخلوقات کے اعتبار سے نہیں ہے، انبیاء کرام، یہ انبیاء ہیں، رسول ہیں، اور رسولوں کی شان بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سب سے افضل انبیاء ہی کو بنایا ہے، تو یہ بڑی اونچی شان والے ہیں انبیاء رسول، اور ان رسولوں اور نبیوں میں بھی سب سے اونچی شان والے ہمارے حضور ہیں۔ اسی کو کہا سب سے اعلیٰ، سب نبیوں سے بھی سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اب بے شمار جو خصائص اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمائے، انہی خصائص اور کمالات میں سے بعض یہ ہیں کہ آپ کی رسالت عام ہے۔ ہر نبی اور رسول ایک خاص قوم کے لیے آیا، ایک زمانے کے لیے آیا، لیکن ہمارے حضور کی رسالت عام ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور ساری مخلوق کی طرف ہے، سارے لوگوں کی طرف ہے۔ اور آپ پر نبوت ختم کی گئی، آپ آخری پیغمبر ہیں۔ آیات بینات اور معجزات میں آپ کو تمام نبیوں پر افضل فرمایا گیا۔ آپ کی امت تمام امتوں پر، آپ کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا۔ علمی اور عملی کمالات میں آپ کو سب سے اعلیٰ کیا۔ شفاعت کبریٰ آپ کو عطا ہوئی، معراج کا قرب خاص آپ کو ملا، اور اس کے علاوہ بے انتہا خصائص اور کمالات آپ کو عطا ہوئے۔ تو بہرحال ان انبیاء میں منہم من کلم اللہ کہہ کر اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم کا ذکر فرمایا، اور رفع بعضهم درجات کہہ کر اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ ہم معراج شریف کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام میں بلند بھی ظاہر ہوتا ہے، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمام انبیاء پر درجوں بلند کیا تو حضرت موسیٰ کلیم پر بھی آپ کو درجوں بلند فرمایا، یہ شان بھی ظاہر ہوتی ہے۔ پہلے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج، ان کو جو اللہ نے معراج کا شرف بخشا، اس کو ہم مختصر طور سے پہلے بیان کر دیتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 143، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا، وقت مقرر تھا، جگہ مقرر تھی، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے تھے مولا ہمیں اپنا کلام سنا دے، تو وقت مقرر ہو گیا، فلاں دن فلاں جگہ ان کوہ طور پر آئیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت پر گئے،
تو یہ اللہ نے فرمایا کہ لما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا۔ اس سے ثابت ہوا، صاف قرآن کریم میں ہے کلمہ ربہ، ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا، تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا تھی؟ روایتوں میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے، بڑا شوق تھا کہ آج جائیں گے رب کا کلام سنیں گے، کتنی خوشی ان کو ہوگی۔ تو آپ نے بڑا اہتمام فرمایا، طہارت کیا، غسل فرمایا، پاکیزہ لباس پہنا، روزہ رکھا، اور روزے کی حالت میں طور سینا پر حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ابر یعنی بادل نازل فرمایا، اس بادل نے پہاڑ کو ہر طرف سے ڈھک لیا۔ شیاطین تو ہر جگہ آتے جاتے رہتے ہیں، شیاطین اور زمین کے جانور، حتیٰ کہ ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علیحدہ کر دیے گئے۔ ایک حد مقرر کر دی گئی کہ ہاں کہ اتنے اندر کوئی جو ہے شیطان نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ زمین کے جو جانور، کیڑے مکوڑے ہیں، سب کو وہاں سے الگ کر دیا گیا۔ اور جو ساتھ رہنے والے فرشتے ہیں، حفظہ، کرامن کاتبین، ان سب کو وہاں سے الگ کر دیا گیا۔ صرف آپ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا۔ آپ نے فرشتوں کو ملاحظہ فرمایا کہ ہوا میں کھڑے ہیں، اور آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ لوحوں پر قلموں کی آواز سنی۔ لوح محفوظ پہ جو سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو جس فرشتے کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اپنی اپنی لوح میں اس سے نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو لکھنے کی آواز بھی آپ نے سنی۔ یہ منظر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کیے، اپنی عرضیاں پیش کی۔ اللہ نے اپنا کلام کریم سنا کر آپ کو نوازا۔ جبریل علیہ السلام ساتھ تھے، آپ کے ساتھ تھے جبریل، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وہ جبریل بھی نہ سن سکے، انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام خود سنا، تو عجیب لذت، عجیب لطف حاصل ہوا ان کو۔ اب اس کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرزو مند بنا دیا۔ اب دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ ابھی کلام سنا ہے، اب یہ پردہ ہٹ جائے اور رب کا جلوہ دیکھ لیں، اس کا دیدار بھی کر لیں۔ جب شوق بہت بڑھا، برداشت نہیں ہوا، تو قرآن کریم میں فرمایا قال رب ارنی انظر الیک، عرض کی اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا، یہ پردہ ہٹا دے، مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا رب کی بارگاہ میں مولا دیدار کرا دے، جلوہ دکھا دے۔ تو قالا لن ترانی، فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، یعنی ان آنکھوں سے جو فانی آنکھیں ہیں، فنا ہونے والی، ان سے مجھے دیکھ نہیں سکو گے، اور بھی سوال کر کے، عرضی لگا کر سوال کر کے مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکو گے، بلکہ دیدار الہی بغیر سوال کے محض اس کی عطا سے، محض اس کے فضل سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ بھی ان فانی آنکھوں سے نہیں جو فنا ہونے والی ہیں، بلکہ ان آنکھوں سے جو باقی رہنے والی ہیں، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملتی ہے، اس زندگی میں جو جسم ملتا ہے وہ جسم فنا ہونے والا نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی بشر مجھے دنیا میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیکھنا ممکن نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا،
اس سے ثابت ہوا کہ دیدار الہی ممکن ہے اگرچہ دنیا میں نہ ہو، کیونکہ قرآن کریم سے اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن مومنین اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اب اللہم ارزقنا اللہم ارزقنا اللہم ارزقنا، مولا بار بار نصیب فرما، اپنا دیدار دکھا۔ اب جب یہ عرض کرتے رہے مولا دیدار دکھا دے، دیدار کرا دے، جلوہ دکھا دے، جواب آیا لن ترانی، دیکھ نہیں پاؤ گے۔ ان کی ضد بڑھتی گئی تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ یہ پہاڑ ہے، پہاڑ تو بہت وزندار ہوتا ہے، بڑی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے۔ اس پہاڑ پر ہم اپنی تجلی ڈالتے ہیں، تھوڑی سی اپنا نور چمکاتے ہیں۔ اگر یہ پہاڑ برداشت کر لیتا ہے، اپنی جگہ پر ٹھہرا رہتا ہے تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے کہ چلیے یوں تو اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، کم سے کم اس کی تجلی ہی جو پہاڑ پہ پڑنے والی وہ تجلی ہی دیکھیں۔ اب ادھر پہاڑ کی طرف آپ دیکھنے لگے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، اللہ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اسے پاش پاش کر دیا، وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، پھر جب ہوش ہوا تب بولے پاکی ہے تجھے، میں تیری طرف رجوع لایا، میں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی بنی اسرائیل میں اس زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے کہا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کوہ طور پر کلام فرمایا اور انہوں نے عرض کی، دیدار کی خواہش ظاہر کی، لیکن دیدار نہ کرایا، پردہ نہ ہٹایا۔ ہمارے حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان پر درجوں فضیلت دی، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ سے اللہ نے کلام بھی فرمایا اور دیدار بھی کرایا، جلوہ بھی دکھایا، پردہ بھی ہٹایا، کلام بھی فرمایا۔ ایک بات دیکھیں، بے شک حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی شان بہت عظیم ہے۔ جب کوہ طور پر وہ آ رہے تھے، شوق تو بہت تھا کہ آج رب کا کلام سنیں گے، اور ساتھ میں کچھ لوگوں کو بھی لے کے آ رہے تھے۔ تو جن لوگوں کو ساتھ میں لے کر آ رہے تھے ان سے آگے بڑھ گئے، اتنا شوق تھا کہ سب پیچھے رہ گئے، آپ تیزی سے چل کر کے آگے بڑھ گئے۔ تو رب نے پوچھا موسیٰ اور لوگ کہاں ہیں؟ تم آگے آ گئے؟ تو سیدنا کلیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں عجلت الیک رب لترضا، اے رب ہم نے تیری بارگاہ میں حاضر ہونے میں بہت جلدی کی، اور وہ لوگ بھی ہیں میرے پیچھے آ رہے ہیں، اتنی جلدی میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا لترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہ انداز دیکھیں ان کے کلام، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے حبیب ہم تمہیں دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو موسیٰ کلیم عرض کرتے ہیں اے رب تو راضی ہو جا، اور حبیب کی شان یہ ہے کہ ان کا رب خود ان سے فرماتا ہے پیارے حبیب تم راضی ہو جاؤ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام خود گئے تھے، ان کو بلایا نہیں گیا، اس لیے کوئی اہتمام نہیں کیا گیا تھا، خود گئے تھے۔ بے شک ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بڑا فضل ہے، ان پر بڑی رحمتیں برسیں، مگر خود گئے تھے۔
اور پیدل گئے تھے اور صرف کوہ طور تک گئے تھے، مگر حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے بلایا۔ آپ خود سے نہیں گئے بلکہ ان کو ان کے رب نے بلایا۔ جبریل کو حکم دیا جنتی سواری براق لے کر جاؤ، میکائیل بھی ساتھ میں ہیں، 70,000 فرشتے بھی ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ بلایا جا رہا ہے۔ وہاں تو موسیٰ علیہ السلام نے خود غسل کیا، کپڑے پہنے، خود تیار ہوئے، یا ہمارے حضور تو سو رہے تھے، ان کو بیدار کیا گیا، فرشتے ان کو نہلا رہے ہیں، جھرمٹ میں لے کر کے جنت کا دولہا بنا رہے ہیں، اور بیت المقدس میں استقبال کرنے کے لیے انبیاء کرام کو پہلے ہی بھیج دیا۔ آسمانوں پر جا رہے ہیں، وہاں سارا اہتمام ہے، دروازوں پر فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تک گئے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اعظم سے آگے لے جایا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کلام سن کر عرض کیا، جب طلب پیدا ہوئی عرض کیا رب ارنی، مولا مجھے دکھا دے، دیکھنا چاہتا ہوں، اور جواب ملتا ہے لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے۔ میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ 9 مرتبہ لن ترانی کہا گیا تھا، یعنی کہا مولا دکھا دے، دیکھنا چاہتا ہوں، جواب ملتا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ پائے گا، پھر عرض کرتے مولا دکھا دے، پھر جب کہا جاتا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ پائے گا، پھر کہتے مولا دکھا دے، پھر جواب آتا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ پائے گا۔ تو 9 مرتبہ لن ترانی، اور یہاں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اے حبیب آؤ تمہیں اپنا قرب دوں، آج حجاب ہٹاؤں، تم سے کلام بھی کروں، تمہیں جلوہ بھی دکھاؤں۔ تو کلیم علیہ السلام طالب جلوہ ہیں، اور حبیب کی شان یہ ہے کہ جلوہ خود ان کا طالب ہے۔ کہ سوچا کہ ایک بزرگ تھے یہاں بسکھاری میں، گدی نشین بابو میاں کے جو والد صاحب تھے حضرت مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، ہوش کی چوچوی، بہت اچھے بزرگ تھے۔ ان کا ایک شعر سلسلے میں ہے، نہ تو رب ارنی کا شور تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ اے اللہ مجھے دکھا دے، نہ تو رب ارنی کا شور تھا، نہ کلیم تھے، نہ کلام تھا، تھیں تجلیوں پہ تجلیاں، وہ حبیب محو خرام تھا۔ آپ تو آرام فرما رہے ہیں، تھیں تجلیوں پہ تجلیاں، وہ حبیب محو خرام تھا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اسی بات کو اپنے ایک شعر بیان کیا ہے، قصیدہ معراج کا شعر ہے، تبارک اللہ شان تیری تجھے ہی زیبا ہے بے نیازی، کہاں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، مولا تو بڑی برکت والا ہے، تیری شان بہت عظیم ہے، تجھے ہی زیبا ہے بے نیازی، تو بے نیاز ہے، اور بے نیازی تیری ہی شان کے لائق ہے۔ تو ایسا بے نیاز ہے کہ ایک بندہ تیرا بار بار تجھ سے گڑگڑا رہا ہے کہ مولا دکھا دے، مولا دکھا دے، لیکن تو کہتا ہے لن ترانی، لن ترانی، نہیں دیکھ پائے گا، نہیں دیکھ پائے گا، تجھے ہی زیبا ہے بے نیازی، کہاں تو وہ جوش ہے لن ترانی، لن ترانی کا جوش ہے، نہیں دیکھ پائے گا، نہیں دیکھ پائے گا۔ اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، حبیب سو رہا ہے، وصال کے تقاضے ہو رہے ہیں کہ حبیب آج پردہ ہٹ رہا ہے، حجاب ہٹ رہا ہے، آج تیرا جلوہ میرے جلوے سے مل جائے، آج تو بے حجاب مجھے دیکھ لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہ سکے، رب نے پردہ نہ ہٹایا، صرف ایک تجلی ڈالی پہاڑ پر، اور وہ بھی جانتے ہیں ذات کی تجلی نہیں تھی، صفت کی تجلی تھی۔ اور تجلی کتنی ڈالی تھی پہاڑ پر؟ سوئی کے ناکے کے برابر۔ سوئی کا ناکا کتنا باریک ہوتا ہے، سوئی کے ناکے کے برابر۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر، ناکا کا کروڑ حصہ کیجئے، ایک حصہ لے لیجئے، اتنی باریک تجلی ڈالی تھی، سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر تجلی ڈالی تھی۔ پھر بھی پہاڑ جو ہے برداشت نہ کر سکا، جل کر سرما ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے جی بھر کر دیکھ بھی نہ سکے، بے ہوش ہو کر گر پڑے، جی بھر کر دیکھا نہیں، اچھلتی ہوئی نظر سے صرف ایک نظر تجلی دیکھی تھی۔
اور حبیب کی شان یہاں یہ ہے کہ یہاں تجلی نہیں ہے، سارے حجابات اٹھا دیے گئے ہیں، صرف تجلی نہیں بلکہ اللہ کی عین ذات کو دیکھا، اللہ کی ذات کو دیکھا۔ اور بے ہوش ہونا تو بڑی بات ہے، بے ہوش ہونا تو بہت بڑی بات ہے، بے ہوش نہیں ہوئی بلکہ پلک بھی نہیں جھپکی۔ قرآن کریم میں ہے ما زاغ البصر وما طغى، پلک جھپک بھی نہیں رہی ہے، ٹکٹکی باندھ کر آنکھیں کھول کھول کے اللہ کا جلوہ دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک بات اور، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب طور سے رب کی تجلیوں کو لے کر واپس آئے، اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادی تھیں، ان کے پاس آئے تو پردے حجاب کے ساتھ آئے، چہرے پہ پردہ ڈال لیا۔ وہ پردہ بہت خاص تھا، اس لیے وہ پردہ جل نہیں رہا تھا، پردہ ڈال کے آئے، اس لیے کہ پتھر لوہا کوئی چیز بھی نگاہ کلیمی کی تاب نہیں لا رہی تھی۔ اگر پتھر سامنے پڑ جائے تو پگھل جائے، لوہا سامنے پڑ جائے تو پگھل جائے، اس لیے بہت خاص پردہ ڈال دیا۔ تجلی کی صرف ایک جھلک دیکھی ہے، مگر آنکھوں میں وہ نور ہے، وہ چمک ہے۔ بیوی تو پہلے سے انتظار کر رہی تھی، آج آئیں گے، رب کا کلام سن کر کے آئیں گے، آج ان کو دیکھنے میں کتنی لذت حاصل ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی شان کتنی عظیم آج ہوگی۔ اب آئے تو چہرے پہ پردہ ڈال رکھا ہے، تو بیوی نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، چہرے پہ یہ حجاب کیوں ڈال رکھا ہے؟ کہا میری آنکھ سے آنکھ ملاؤ گی تو پھر آنکھ ہی اڑ جائے گی، بینائی چلی جائے گی، میں بارگاہ خداوندی سے آ رہا ہوں، اس کی تجلی دیکھی ہے، اس کی تجلیاں میری نگاہ میں موج مار رہی ہیں، برداشت نہیں کر سکو گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ پاک حضرت صفورہ نے کہا کہ آپ حجاب ہٹائیے، پردہ ہٹائیے، میں ان آنکھوں کا دیدار کرنا چاہتی ہوں جن آنکھوں نے رب کا دیدار کیا ہے، یعنی اس کی تجلی دیکھی ہے۔ کہا صفورہ ضد نہ کرو، آنکھ کھو بیٹھو گی، آنکھ چلی جائے گی۔ کہا آنکھ جائے گی، جانے دیجئے، آپ حجاب ہٹائیے، پردہ ہٹائیے، اگر میری آنکھ جاتی ہے تو جانے دیجئے، میں تو ان آنکھوں کو ضرور دیکھوں گی جن آنکھوں میں طور کی تجلیاں موج مار رہی ہیں۔ مگر بہت ہوشیار تھیں، انہوں نے تیاری کر لی، سوچا کہ اگر دونوں آنکھوں سے ایک ساتھ دیکھیں گی تو پھر دونوں آنکھیں ایک ساتھ روشنی جو ہے کھو بیٹھیں گی، لہٰذا ایک آنکھ ہاتھ سے بند کر لو اور ایک سے دیکھو، جب یہ چلی جائے گی تو دوسری آنکھ کھول کر کے اس سے دیکھنا، تو دو بار دیدار ہوگا، دو بار لطف آئے گا۔ انہوں نے ایک آنکھ بند کر لی اور کہا کہ آپ حجاب ہٹائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی چہرے سے حجاب ہٹایا، ان کی آنکھ میں ایک بجلی چمکی، ان کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی۔ جھٹ اس جانے والی آنکھ کو انہوں نے ہاتھ سے بند کر لیا اور دوسری آنکھ کھول دی۔ اب دوبارہ جو ہے دیدار کیا ان تجلیوں کا، اور اس میں بھی بجلی چمکی اور وہ روشنی بھی ختم ہو گئی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اب اس دوسری آنکھ پر ہاتھ رکھ دیا اور پہلی آنکھ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ خدا کی شان، پہلی آنکھ روشن ہو چکی تھی، پہلی آنکھ روشن ہو چکی تھی، پھر تیسری مرتبہ دیدار کیا، پھر وہ آنکھ پھر چلی گئی۔ تو اب اس پر رکھتی ہیں، اس سے دیکھتی ہیں، یا روشنی ختم ہوتی ہے تو ہاتھ پہ سلک دیتی ہیں، اس سے دیکھتی ہیں۔ کئی بار اس طرح سے ہوا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ تھا کہ جلوہ دیکھ کر جو آنکھ چلی جاتی، آپ وہ آنکھ پھر سے روشن کر دیتے۔ تو ایک تجلی دیکھی، آنکھوں کی روشنی کا یہ حال ہوا، آنکھوں کی چمک کا یہ حال ہو گیا۔ اور جانتے ہیں کہاں تک دیکھتے تھے؟ اندھیری رات میں 15 میل کے فاصلے پر کالے پتھر پر کالی چونٹی اگر چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے تھے۔ تجلی اتنی دیکھی ہے، جی بھر کر دیکھی بھی نہیں ہے،
آنکھ کی بینائی اتنی تیز ہو گئی، یہی قریب میں ہو آدمی کے ہاتھ پر اگر چوٹی بیٹھی ہے، رات اندھیری ہے تو کہاں سے دیکھ پائے گا آدمی؟ لیکن وہ ان کی بصارت کا یہ حال ہے کہ جو ہے 15 میل کی دوری سے کالے پتھر پر کالی چونٹی اگر چلتی تھی تو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ بصارت کی بات ہے، اس ظاہری نگاہ کی جو بینائی اس کی بات ہو رہی ہے، بصیرت کی بات نہیں جو دل کی نگاہ ہوتی ہے۔ اس سے تو انبیاء کہاں تک دیکھتے ہیں اللہ بہتر جانے، یہ بصارت کی بات ہو رہی ہے۔ بصارت اتنی بڑھ گئی تھی کہ 15 میل کے فاصلے پر کالے پتھر پر کالی رات میں کالی چونٹی اگر چلتی تھی تو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اس کی نگاہ کی بینائی کا حال ہے جس نے صفت کی تجلی دیکھی ہے، اور تجلی کی صرف ایک جھلک دیکھی ہے، وہ بھی سوئی کے ناکے کے برابر دیکھی ہے یا ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر دیکھی ہے، اور تجلی کی تاب نہ لا سکے اور جی بھر کر دیکھ بھی نہ سکے۔ اور یہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کیسی آنکھ ہے کہ آپ نے صرف تجلی نہیں اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، تجلی نہیں دیکھی ہے، اور جی بھر کر دیکھا ہے، اور پلک جھپکی بھی نہیں ہے۔ اب ہمارے حضور کی نگاہ کی بصارت کا عالم کیا ہوگا، حضور کی بینائی کا عالم کیا ہوگا؟ اب غیب کی کون سی چیز ہے جو اس نظر سے چھپ سکتی ہے؟ جب غیب الغیب جو رب ہے اس نے اپنے آپ کو نہ چھپایا۔ پھر ہم شعر پڑھ دیتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ سے آنکھ چلی جاتی تھی، ان کی نگاہ سے جو نگاہ ملتی چلی جاتی تھی، مگر حبیب کی شان یہ ہے کہ سب کچھ دیکھ کر آ رہے ہیں، مگر آپ کو دیکھنے والے کی نظر سے نظر نہیں جاتی، بلکہ آپ کی نگاہ سے جس کی نگاہ ملتی ہے اس کی بینائی اور بڑھ جاتی ہے، روشنی اور تیز ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جہاں سارے انبیاء پر اپنے حبیب کو درجوں بلند کیا ہے، اسی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بھی آپ کو درجوں بلند فرمایا ہے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کے سفر معراج کے صدقے میں قیامت کے دن، قبر میں قیامت کے دن اور پھر جنتوں میں بھی ہم سب کو اپنے حبیب کے ساتھ میں رب تعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے۔ فاتحہ۔